سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو تو صحیح، یہ ہے اسلام، یہ ہے میرا دین۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اچھے اخلاق والے بنو، اپنے اخلاق اچھے رکھو، لوگوں سے اخلاص سے پیش آؤ۔ اللہ کی قسم، اخلاق ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو اس بلندی پر پہنچا سکتی ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ آپ کو اس بلندی پر پہنچا سکتی ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اچھے اخلاق والا انسان ہر جگہ اچھا ہوتا ہے، ہر جگہ۔ اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اچھا، میں آج ایک بات بتاؤں، دیکھو عبادت کرنی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے اللہ کی عبادت کرنی، لیکن 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 اچھے اخلاق ہیں، اس کے اخلاق کا اچھا ہے، عبادت اتنی نہیں کرتا، مختصر کرتا ہے، تھوڑی کرتا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو مختصر عبادت کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے ہیں، اور جو روزے رکھتے ہیں ان کی تو فضیلت ہی الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری رات کون عبادت کرتا ہے بتاؤ؟ آپ اتنے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، ہم میں بتاؤ کتنے ایسے ہیں جو پوری رات عبادت کرتے ہیں؟ شاید کوئی بھی نہ ہو، پوری رات کون کرے گا؟ لیکن اللہ کی قسم، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو، اپنی زبان میں مٹھاس لاؤ، مٹھاس لاؤ۔ کڑوا بولنے والے کا شہد بھی نہیں بکتا، اور میٹھا بولنے والے کی مرچی بھی بک جاتی ہے۔ آپ اپنے اخلاق اچھے کرو، آپ کی عبادتیں کم ہوئیں گی، آپ کے ذکر و اذکار کم ہوئیں گے، ہاں، لیکن آپ جو اس مقام کو حاصل کریں گے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کا اخلاق نے آپ کو کس مقام پر پہنچا دیا ہے، کس مقام پر، لوگوں کے بہت زیادہ عمل ہوئیں گے، بہت زیادہ عبادتیں ہوئیں گی، بہت زیادہ ان کے پاس ذخیرہ ہوگا، اعمال زیادہ ہوئیں گے، لیکن بد کردار کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے، برے رویے کی وجہ سے کسی کے دل کو دکھایا ہوگا، کسی کے دل کو توڑا ہوگا، کسی کی روح کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکالے ہوں گے، کسی کے درد کی وجہ بنا ہوگا۔ ہاں، اللہ کی قسم، ایسے انسان آخرت میں بہت بڑا خسارہ پانے والے ہیں۔ وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس بہت سارا اعمالوں کا ذخیرہ ہے، بہت سارا عمل ہے، بہت سارے اس کی نیکیاں ہیں، لیکن فلاں کا دل دکھایا، فلاں کے ساتھ غلط کیا، فلاں پر ظلم کیا، اس کے ساتھ ایسے کیا، اس کے ساتھ ایسے کیا، اس کے ساتھ ویسے کیا، سب کا حساب کرتے کرتے وہاں تمہارے ڈالر پوائنٹ سے پیسے نہیں چلیں گے، وہاں تو تمہارا نیکی سے حساب ہوگا، وہاں تو نیکی سے حساب ہونا ہے، اور اللہ فیصلہ ضرور کرے گا، فیصلہ ضرور کرے گا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، آپ لمبی لمبی رکعتیں پڑھو، آپ پورے دن رمضان رکھو، پورا دن رمضان سے رہو، راتوں کو عبادتوں میں گزار دو، اگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تمہاری نیت اچھی نہیں ہے، تم دل کے اچھے نہیں ہو، اخلاق تمہارے بد کردار ہیں، بیکار ہیں، تمہارے عمل کسی کام کے نہیں ہیں پھر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ عمل کو نیت کی وجہ سے قبول کرتا ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے، بندے کی نیت کیا ہے۔ میں نے دیکھے ہیں کہ کتنے نمازیں پڑھتے ہیں، خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن دلوں میں کالا بھر کر رہتے ہیں، اس دل کو سیاہ کر رکھا ہے، ذکر بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، دلوں کو بھی توڑتے ہیں، دل بھی دکھاتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو ایک مومن کو نہیں کرنا چاہیے۔
ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اس دنیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے سمجھو کہ اس دنیا میں کسی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عالم بے حساب بنائے، بے حساب علماء اس میں بے حساب ہیں، مفتی بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، سب ہیں، ڈاکٹرز بھی، انجینئرز بھی، فورس بھی، یعنی ہر چیز کی ایک فورس ہے، ہر چیز کا ایک بڑا لشکر ہے۔ آپ ذرا اپنے آنکھوں کو کھول کر تو دیکھو، ہر فیلڈ میں آپ کو انسان بھرے ملیں گے۔ آپ دیکھیے ڈاکٹرز کتنے ہیں، انجینئرز کتنے ہیں، آپ دیکھیے کہ مستری کتنے ہیں، آپ دیکھیے یعنی دنیا کے کاروبار کرنے والے، دنیا کی تجارتیں کرنے والے، بڑے بڑے مقام والے، بڑے بڑے عہدے والے بے حساب ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے بھی، اللہ سے محبت کرنے والے بھی، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی، اللہ کی اطاعت کرنے والے بھی، اللہ کے حکم پہ زندگی بتانے والے بھی، اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارنے والے بھی دنیا میں بھرے پڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں۔ لیکن 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 ایک روڈ خالی چل رہا ہے، ایک پر رشک ہے، جام ہے، ٹریفک بہت ہائی لیول پر ہے، لوگ خوب بھرے پڑے ہیں، لیکن ایک روڈ خالی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس پہ بہت کم لوگ چل رہے ہیں، بہت کم لوگ۔ وہ کون سا روڈ ہے؟ وہ ہے اخلاق کا روڈ، اخلاص کا روڈ، محبت کا روڈ، پیار کا روڈ۔ وہ روڈ خالی ہے۔ اگر آپ اس پہ پیدل بھی چلو گے، پیدل بھی چلو گے، اگر آپ اس پہ ٹوٹا پھوٹا واہن، کوئی گاڑی کواڑا سی بھی لے کے چلو گے، آپ اس والے روڈ سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ بڑی بڑی عبادتوں والے، یہ بڑے بڑے ذکر و اذکار والے، یہ بڑے بڑے کام کرنے والے، بڑی بڑی ڈگری و عہدے مقام والے، بڑی بڑی بادشاہت رکھنے والے، یہ سب پیچھے رہ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ اس فیلڈ میں ہے کہ جہاں ٹریفک بہت زیادہ ہے، کسی کے اخلاق درست نہیں ہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں۔ ہم اپنے اخلاقوں کو دیکھیں تو صحیح، ہم کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، آپ کتنی عبادتیں کر لو، کتنے رمضان رکھ لو، کتنے ذکر کر لو، اگر اپنی نیت اچھی نہ کرو گے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش نہ آؤ گے، اپنے اس دل کو بغض سے، حسد سے، کینہ سے اگر صاف نہ کرو گے تو تمہاری یہ ذکر و اذکار بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں پر ظلم کرتے رہو، لوگوں کے ساتھ غلط کرتے رہو، اور پھر کتنے عبادتیں کرتے رہو، سب تمہاری رکھی رہ جائیں گی۔ اپنے دل کو صاف کرو، حسد نکالو دلوں سے، بغض کو ختم کرو، نفرتوں کو ختم کرو، یہ لڑائیاں جھگڑے ان کو ختم کرو، لوگوں سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگ دنیا میں بے حساب ہیں، بے حساب لوگ ہیں، لیکن ہر انسان کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو کہ میرے اخلاق کتنے درست ہیں، تو مان یا نہ مان، کام اسی سے چلے گا، اسی سے بنے گا کام۔ انسان کامیاب جب ہی ہوگا جب وہ اللہ کے حکم پر چلے گا اور اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بتا گا۔ وہ کب بتا گا؟ جب اپنے اخلاقوں کو درست کرے گا۔ یہ اللہ کے حکم نہیں ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ غلط کرو، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ تم اپنے دل کو کالا سیاہ کر کر بیٹھ جاؤ، تم اپنے دلوں کو پتھر کر کر بیٹھ جاؤ، تم لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے 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 زندگی گزار کر چلے جاؤ۔ یہ اللہ کے حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے، مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے، میں آپ سے محبت کے ساتھ پیش آؤں، میں آپ سے پیارے الفاظوں میں بات کروں، پیار سے پیش آؤں، آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار نہ کروں، آپ سے ایسے پیش نہ ہوں کہ آپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچے، آپ کو برا لگے، میں کوئی ایسا کام کروں کہ آپ اس سے تکلیف میں ہوں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آپ کو میرا عمل تو چھوڑو، میں بھی برا لگنے لگوں گا۔ اور اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ عمل کو نیتوں پہ قبول کرتا ہے، نیتوں پہ۔ آپ ایک کھجور کی گٹلی صدقہ کرو یا ایک گاڑی بھر کر سونا صدقہ کرو، اللہ قبول تب کرے گا جب آپ کی نیت درست ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ عمل
قبول تب ہی کرتا ہے جب ہماری نیتیں درست ہوتی ہیں۔ ہاں، ہماری نیت کس کے لیے ہے؟ دیکھو ہم کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے آگے سجدے کر رہے ہیں، کہیں ہم کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے کہ کوئی کہے کہ کتنا اچھا نمازی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کہ کتنے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، کیسا اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیسے اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ کہیں دکھاوا تو نہیں ہے کہیں ہم میں؟ تھوڑا غور کریں اور اپنا آپ کو دکھاوے سے بچائیں، تکبر سے بچائیں، غرور سے بچائیں، ہر اس بری چیز سے بچائیں جو تمہیں اور مجھے، ہم انسانوں کو جہنم کے قریب کرا دے، ہم انسانوں کو اوندے منہ پھکوا دے۔ ہاں، عمل جتنا ہو سکے اتنا کرو، لیکن سب سے زیادہ آپ اپنے اخلاقوں کو اچھے کرو، آپ اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اپنے اخلاق کی وجہ سے تم اس مقام کو حاصل کرو گے جو بڑے بڑے عہدے والے، بڑی بڑی ڈگریاں والے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے ذکر و اذکار والے نہیں پہنچ سکتے اس مقام تک، نہیں حاصل کرتے اس مقام کو جو ایک اچھے اخلاق والا، اچھے عبادت والا، ہاں دل کے اخلاص کے ساتھ اپنے رویے کو اچھی طرح پیش کرنے والا پہنچ سکتا ہے، وہاں یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے ایک مومن۔ تو آپ کو کیسا بننا ہے؟ بتاؤ کیسا بننا ہے؟ صاف کر اپنے دلوں کو، اللہ کی قسم یہ موقع دوبارہ نہیں آنے کے ہیں۔ اور آپ دیکھو، ایک دن اپنے دل کو صاف رکھ کر دیکھو، لوگ تو لوگ ہی ہوتے ہیں، ہر انسان آپ کی طرح سمجھدار تو نہیں ہو سکتا، ہر انسان آپ کی طرح باتوں کو سمجھ تو نہیں سکتا، کوئی کرے گا کوئی نہ کرے گا، لیکن یاد رکھنا یہ نہ دیکھو کہ ارے یہ تو کرتا نہیں ہے، میں کیا کروں۔ جب میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دوں، مثال بھی کیا صحیح بات ہے کہ آپ تھوڑا غور کریں اس بات پر۔ اگر میں آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوں، یہ بہت زیادہ لوگ اس چیز کو غور کرتے ہیں، تھوڑا اس چیز پر دھیان دو۔ دیکھو میں اللہ کی رضا کے لیے بولتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے بتا رہا ہوں، میں اس پر عمل کروں گا یہ میرا فائدہ ہے، تم اس پر عمل کرو گے تمہارا فائدہ ہے۔ اب دیکھیے، اگر میں آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوں، اب میں بھلے ہی اس پہ عمل نہ کر پا رہا ہوں لیکن تمہیں تو بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ اب میں کوئی اپنے پروفٹ نہیں کر پا رہا ہوں، میں یعنی ایک مثال دوں، میں اچھی ارننگ نہیں کر پا رہا ہوں، اچھا پیسہ نہیں کما پا رہا ہوں اچھے کام سے، تو آپ کو جو میں طریقہ بتا رہا ہوں آپ اچھا تو کما رہے ہیں، آپ کے لیے تو مناسب بہتر ہے وہ، تو آپ کو صحیح لگے گا یا غلط لگے گا؟ آپ اس کو کرو گے یا نہ کرو گے؟ مجھے بتاؤ، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا؟ بھلے ہی میرا لاس ہو رہا ہے، آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ کریں گے نہ کریں گے؟ کریں گے، ہاں۔ اب دیکھیے، لوگ آپ کو کوئی کچھ سمجھائے، بھلے ہی وہ بندہ اس کو کر نہ پائے، لیکن آپ کو تو بتا رہا ہے، آپ اس کی کمیاں نہ دیکھو، یہ بھی ایک کمی ہے کہ میں کسی کی کمی دیکھوں، یہ بھی ایک کمی ہے کہ میرے اندر کمی ہے، میں کسی کی کمی دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اگر کوئی عمل نہ کرے آپ اس کو نہ ٹوکو، آپ کو اپنا جواب دینا، اس کو اپنا جواب دینا ہے۔ آپ کو جو بتایا گیا ہے، جو آپ کے سمجھ میں آیا ہے، آپ اپنے عمل کرو، اگلا بندہ اپنے عمل کرے گا۔ کسی کو برا بھلا نہ کہو، کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی زندگی اس کے اعمال اور اس سے پوچھ ہوگی، وہ اپنی زندگی جی رہا ہے، تم اپنی زندگی جی رہے ہو، تو اپنی زندگی پر غور کرو، اپنی زندگی پر فوکس رکھو، دوسروں کو مت دیکھو، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ویسے کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، ارے جب تمہارا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ میں کتنی دفعہ اس الفاظ کو سنتا ہوں کہ ایک دوسرے سے کہتا ہے ارے تمہارا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے بندے، اگر وہ گوبر جا کر کھائے گا تو بھی کھائے گا، اگر وہ کنویں میں کودے گا تو بھی کودے گا، اگر وہ نالے میں لیٹے گا تو بھی لیٹے گا۔ کیا پاگلوں والی باتیں کرتے ہو، کیا بےہودگی والی باتیں کرتے ہو؟ سمجھدار بنو، ہوشیار بنو۔ تمہیں سکھانے کے لیے، ایک اچھا سبق بتانے کے لیے اگر کوئی تمہیں نالج دیتا ہے، تمہارے فائدے کے کام کے لے لو، نہیں ہے تو چھوڑو۔ سمجھتے ہو زندگی کس کی اچھی ہوگی؟ آپ کی۔
اگر میں کسی کی چیز کو اپناتا ہوں، کوئی مجھے کچھ بتاتا تو میں اس کو فالو کروں گا، کیونکہ میرے فائدے کی ہے۔ اس نے مجھے بتایا، اس کا احسان ہے مجھ پر کہ اس کے ذریعے میرے پاس یہ بات پہنچی ہے، میں اس چیز کو فالو کروں گا، وہ کر یا نہ کر، میرا اس میں فائدہ ہے، میرا پروفٹ زیادہ ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو، اللہ جہنم میں پھینکے گا، جو گناہوں سے بچے گا اللہ اسے جنت دے گا، اللہ سے راضی ہوگا۔ اب بھلے وہ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اس نے مجھے بتایا، وہ کرتا ہے، وہ بچے تو زیادہ ٹھیک ہے، نہیں بچتا ہے تو اس کی زندگی اس کے ساتھ ہے، کیونکہ پتہ تو اسے بھی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا بھائی بہتر بات ہے تو میں اس بات کو لوں گا، میں گناہوں سے پھر بچوں گا کیونکہ میرے لیے بہتر ہے، مناسب ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کی کمیاں نہ دیکھو، کسی کی کمیوں پر اپنا دھیان مت لے کر جاؤ، کسی کی کمیوں پر اپنا فوکس نہ رکھو، اپنا فوکس صرف اپنی زندگی، اپنی لائف پر رکھو۔ اگر آپ کو کہیں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ایک غیر ایمان والا بھی اگر آپ کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے، کوئی نیک بات بتاتا ہے جو آپ کو فائدے کی، تو اسے لے لو، یہ مت دیکھو یہ بندہ کون ہے، کیسا ہے، اچھا ہے برا ہے، آپ اس کو اپنی زندگی میں اتارو، اس چیز پر اپنی زندگی گزارو، کیونکہ آپ کا فائدہ ہے، سمجھتے ہو؟ کسی کی کمیاں نہ دیکھو، آپ اپنے اخلاق پر، اپنے کردار پر، اپنی لائف پر اس چیز پر غور دو کہ میں کس کردار کا ہوں، کیسے اخلاق کا ہوں، کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔